نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس ملک کے باشندے بن چکے ہیں جس ملک میں یہاں سیلاب کی صورتحال میں یہ 5 لوگ 5 گھنٹے تک ہیلی کاپٹر کا انتظار کرتے کرتے سیلابی ریلے میں بہہ گئے، اور اسی ملک کے اندر ایک کرکٹ میچ کے اسٹیڈیم کے اندر جب وہ اسٹیڈیم گیلا ہوتا ہے تو وہاں ہیلی کاپٹر لایا جاتا ہے اسے سکھانے کے لیے۔ آج انسانوں کی جانوں کی قیمت یہ بنا دی گئی ہے۔ اگر رولنگ پارٹی سے کہو وہ کہتے ہیں اپوزیشن کا کام ہے، اپوزیشن سے کہو وہ کہتے ہیں رولنگ پارٹی کا کام ہے، حکومت میں بیٹھے ہوئے ایوانوں میں لوگوں کا کام ہے۔ کیوں؟ یہ لوگ ہارے ہوئے ایم این او کے نہیں ہیں، یہ لوگ کیا جیتے ہوئے ایم این او کے نہیں ہیں۔ جب آپ کو ووٹ چاہیے ہوتا ہے تو گھر گھر در در آ کر لیتے ہو۔ جب آپ کے وزیر اعظم کو اپنے گھر سے ایوان صدر تک جانا ہوتا ہے ہیلی کاپٹر استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب لوگوں کی تفریح کے لیے میدان میں پانی آ جاتا ہے اسے خشک کرنے کے لیے کہ لوگ تفریح دیکھیں، میچ دیکھیں، تو ہیلی کاپٹر بھیجے جاتے ہیں۔ لاہور اسٹیڈیم کو سکھایا جاتا ہے جب 5 لوگ سوات کے اندر، کلام کے اندر، دریا کے بیچ میں 5 گھنٹے تک انتظار کرتے رہے کہ کوئی ہمیں امید کی کرن نظر آئے، کوئی ہیلی کاپٹر ایم این اے، ایم پی اے، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ بھیجے، کوئی آئے، کوئی ہمارے کو ریسکیو کرے، وہاں سے نکالے، ہمیں لے کر جائے، ہمیں بچا لے۔ مگر 5 گھنٹے تک انہوں نے اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، اور آخر کار پھر وہی ہوا جو اللہ کو منظور تھا، ہونا وہی تھا۔ امتحان کی گھڑی تھی، اللہ دیکھنا چاہتے تھے کون مدد کے لیے بڑھتا ہے کون نہیں بڑھتا۔ یہ لوگ کتنے خود غرض ہو گئے۔ آج ہمیں انسان کہنے پر بھی اپنے اوپر شرم آ رہی ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم انسان ہیں۔ انسان تو مر گئے، یہاں جس کی سن لو وہی فرشتہ، نہ جانے انسان کہاں رہتے ہیں۔ 5 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد 5 لوگ جان کی بازی ہار گئے۔ وہ منظر جو اپنی آنکھوں سے موت کا دیکھتے رہے، ہم کبھی گاڑی، بائک، کوئی سائیکل چلا رہے ہوں اور اچانک کوئی ایکسیڈنٹ ہو، پلک جھپکتے ہی ہم پر وہ خوف کئی منٹوں تک طاری رہتا ہے۔ اور جب چاروں طرف سے دریا لپٹیں مار رہا ہو، سیلابی صورت بڑی بھرپور طریقے سے جوش میں نکل رہی ہو، اور وہ 5 لوگ ان آنکھوں سے امید کی شمع تلاش کر رہے ہوں کہ کوئی آئے گا۔ یہ وہی وزیر اعظم ہیں جو گھر سے ایوانوں تک جہازوں میں جاتے ہیں، ہیلی کاپٹروں میں جاتے ہیں۔ یہ وہی ایم این اے ہیں جب راتوں رات انہیں پہنچنا ہوتا ہے ہیلی کاپٹروں میں جاتے ہیں، ان کے لیے پرسنل فلائٹس کرائی جاتی ہیں، یہ اس میں جاتے ہیں ہر یہاں مگر انسانوں کی کوئی قدر نہیں رہی، کوئی قدر نہیں رہی۔ آج اگر فرشتے اترے بھی تو مارنے کے لیے، عذاب کے لیے، پتھر برسانے کے لیے، تو کس پر برسائیں؟ مرنے والا بھی مسلمان، جو مدد نہیں کر رہا وہ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان ہے۔ ایک ایک خون کا حساب ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ایم این اے، ایم پی ایس، صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ سے ہوگا، یہاں تک کہ ہر اس عمومی مجمع سے بھی ہوگا کہ تم نے ظلم کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی، ظلم کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی۔ آج بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ ہمارے مرنے والے تو نہیں تھے، وہ تو موت لکھی تھی، مر گئے۔ کوشش کرنا تو ہمارے حق میں تھا، ہمت کرنا تو ہمارے حق میں تھا، جتنا ہو سکتا تھا اتنا تو ہم کر سکتے تھے کہ وہاں تک پہنچ کر کچھ نہ کچھ کرتے، ایوانوں تک آوازیں پہنچاتے۔ ایوانوں کو یہ نظر نہیں آ رہی؟ جب پل پل کی خبر ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نظر آ رہی ہے تو کیا یہ مناظر ان کو نظر نہیں آئے؟ کیا دل نہیں دہلے ہم لوگوں کے؟ جب یہ در در پر لوگوں کے جا کے ووٹ مانگتے ہیں تب ہمارے مخلص کار بن جاتے ہیں، جب ووٹ دے دو تو نظر نہیں آتے۔ اور ہم بھی اتنے خود غرض ہو گئے کہ اپنے ووٹ کا حساب ان لوگوں سے نہیں مانگتے۔ پھر ایسی قوموں کے لیے اللہ کی مددیں نہیں، اللہ کی پکڑیں آتی ہیں، اللہ کے عذاب آتے ہیں، اور اللہ ان پر اپنی گرفت بناتا ہے جب انسانیت کا خیال رکھا نہیں جائے گا۔ ہیومینٹی رائٹس والے کدھر مر گئے آج جو آوازیں اٹھاتے ہیں؟ وہ ہیومینٹی رائٹس کدھر گئی جو آج کہنے کو تیار بھی نہیں کہ کدھر ہے وہ ایم این اے، ایم پی ایس جو ووٹوں پر جمہوریت کے ساتھ آئے؟ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔